اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جاوید خان بنو سے آپ لوگوں سے مخاطب ہو۔ اچھا، یہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا آج دوبارہ یہ آن لائن لوٹری کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یعنی آن لائن ویب سائٹ یا آن لائن بزنس، جو بھی آپ نام دیں۔ انہوں نے جو تباہی مچا رکھی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگوں سے پیسے تو ان کے چھین ہی رہے ہیں، اور بہت پیار سے چھین رہے ہیں، محبت سے لے رہے ہیں، اور ان کو یعنی جھوٹی تسلی اور امیدیں دلا کر لے رہے ہیں، اور بعد میں ان کو بولتے ہیں کہ آپ لالچی لوگ ہیں۔ تو ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ میں دیکھ رہا ہوں، ملک کے مختلف حصوں سے لوگ رابطے میں ہیں، اور جنہوں نے فار ایگزامپل یہ جو حال میں باغی ہوئی 4 ویب سائٹ ہیں، ان میں لوگوں کے پیسے لگوائے تھے، ان کے پیچھے لوگ ان کے گھروں پہ آنا شروع ہو گئے، اور ان کو یعنی گالی گلوچ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ جھوٹی تسلیاں میں اس لیے بولوں گا کہ یہ ویب سائٹ کوئی بھی واپس آنے والے نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن کب تک؟ تو انہوں نے کیا کسی کی باتوں میں آ کے لوگوں سے ان کے پیسے لے لیے اور ویب سائٹ میں لگوا دیے۔ ابھی ویب سائٹ بھاگ گئے۔ ویب سائٹ کا مالک کدھر کا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسرائیلی ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ترکی کا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فلپائن کا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ الجزائر کا ہے، اور کچھ لوگ پھر بولتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مراکو سے یا لبنان سے چل رہی ہے۔ اپنی کمپنی وہ کدھر سے بھی شو کرے، وہ چلتی ہی پاکستان کے کسی شہر سے ہے، لیکن نام دوسرے ملک کا لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو پھر بعد میں بول دیا جاتا ہے کہ کمپنی بھاگ گئی، ویب سائٹ بھاگ گئی، جیسا آپ لوٹے گئے ہیں اسی طرح ہمارے پیسے بھی لوٹ گئے۔ پھر آپ 2 5 10 لاکھ کے لیے نہ تو لبنان جا سکتے ہیں، نہ ترکی جا سکتے ہیں، اور نہ اسرائیل جا سکتے ہیں۔ اسرائیل تو آپ 50 کروڑ کے لیے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ادھر ہمارا جانا ہی نہیں بنتا۔ لیکن پھر بھی کچھ ویب سائٹ ادھر سے چل رہی ہیں، یا کچھ ادھر سے ویب سائٹ کے مالکان انہوں نے جو جعلی بنے ہوئے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن مین مقصد کیا ہے؟ آپ کو لوٹنا بھی اگر میں کہوں تو اتنا وہ نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے، وہ آسانی سے لوٹ سکتے ہیں۔ لیکن لوٹنے کے بعد جو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ذہنی اذیت کا شکار ہونا، گھروں پہ لڑائی جھگڑے، کیونکہ گھر میں کوئی کسی سے مشورہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ آپ نے کیوں بتایا تھا کہ اس میں انویسٹ کرو۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ جو لوگوں کے پیسے انویسٹ کرتے ہیں ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی پشاور کا جو ایک لیڈر تھا اس کی جان جا چکی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی جان جا چکی ہیں، اور یہ فائرنگ اور تپڑوں کی بارش یہ تو روٹین کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی نیٹ ورکر کے حصے میں آتا ہے۔ اور یہ ہوتے بھی نہیں، یہ جو پرانے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ چلاک ہوتے ہیں، وہ ملک چھوڑ کر یا شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، پھر آپ اس کو ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں۔ یا تو پھر اسلام آباد یا لاہور یا پھر کراچی کی کسی ایسی سوسائٹی میں وہ گھر لے لیتے ہیں کہ ادھر آپ کا جانا ہی مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ چلے ہی جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کو اس کو ڈھونڈ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے عزت کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے وقار کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے بچے گلی میں جائے اور کوئی ان کو بولے کہ یہ چور کے بچے ہیں، یہ لٹیرے کے بچے ہیں، انہوں نے ہماری جو جمع پونجی ہے ان کو جو لوٹی ہے وہ ان کے بچے ہیں، تو آپ کے بچوں کو اسکول میں بھی ذہنی تذبذب اور پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، آپ کی بچوں کی پڑھائی پر نظر انداز ہو سکتا ہے، اپنی بچوں کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں، کیونکہ لوگ آپ کو ایریا میں لٹیرا بولیں گے، چور بولیں گے، ڈاکو بولیں گے، تو بچوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں خاص کر یہ نیٹ ورکروں سے بولتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ کے کوئی اچھا کام شروع کرے۔ اس میں اگر آپ لاکھ کماتے ہیں، دوسرے میں اگر آپ 40 بھی کمائیں گے تو آپ کو یعنی اللہ اس میں برکت دے گا، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یعنی یہ میسر نہ ہو، پیزا میسر نہ ہو، یا کوئی ایسی چیزیں میسر نہ ہو جو آپ کہتے ہیں براسٹڈ وغیرہ یا KFC سے، تو کم از کم آپ کو دال روٹی بھی ملے، لیکن آپ کو عزت کی ملے گی، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی آپ کے اوپر آواز نہیں کر سکا۔ تو میرے خیال میں آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، اور جو انویسٹر ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو لوٹا جاتا ہے تو آپ ان کی پہلے تفتیش کر لیا کریں کہ یہ پہلے کتنے کمپنیوں میں کام کر چکا ہے، اور کتنوں کے پیسے لوٹ چکا ہے، اور کتنوں کو واپس دے چکا ہے۔ تو یقیناً آپ جب حقائق جانیں گے تو آپ 1 روپیہ بھی ان لوگوں کو نہیں دیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جاوید خان
ان لوگوں کے خلاف ہے. ابھی کسی کمپنی نے مجھے بڑی آفر دی اور مجھے اس میں انوالو کر دیا کسی بھی طریقے سے, یا مجھے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا, یا میرا برین واش کر کے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, جب میں بولتا ہوں کہ یہ فلانی کمپنی ہے, میں نے اس میں پیسے ڈالے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اچھی ہی ہوگی کیونکہ اس میں جاوید خان نے انویسٹمنٹ کی ہے. نہیں, آپ نے میرے اوپر بھی شک کرنا ہے, میرے اوپر بھی سوالات کرنے ہیں, مجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہے, اس کا لائسنس کدھر ہے, یہ بزنس کیا کرتی ہیں, یہ کب سے کام کر رہی ہے, اس کا ہیڈ آفس کدھر ہے. اس طرح کے سوالات اگر آپ مجھ سے کریں گے تو میں آپ کو جواب نہیں دوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا اور ہوگا ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے, خود اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. میں نے اپنا ذکر اس لیے کیا کہ میرے اوپر بھی اس سلسلے میں اعتماد نہ کیا جائے, کیونکہ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو آپ کو پہلے سے شاید معلوم ہی ہوگا, کہ پاکستان میں کوئی بھی کمپنی رجسٹر نہیں ہے, اور جب کمپنی رجسٹر ہی نہیں ہے تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے, اور آپ اس میں اپنے پیسے ڈال کے منافع کیسے کما سکتے ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے. تو اب جس کو بھی پیسہ دے سوچ سمجھ کر دے. اب جب ایک کپڑا خریدتے ہیں تو اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں, اس کا وہ بھی دیکھتے ہیں, کوالٹی بھی دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, اور دکاندار سے پوچھتے بھی ہیں کہ جو برانڈ لکھا ہوا ہے اسی کا ہے. لیکن ویب سائٹ میں لاکھوں روپے دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں. تو میں زیادہ اس سے اور آپ کو کیا کہوں کہ مجھ پہ بھی آپ لوگوں نے, اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے فلانی ویب سائٹ جوائن کر لی ہے اور یہ بہت زبردست ہے, تو آپ لوگ مجھ پہ بھی شک کر لیا کرے, یا یہ سمجھے کہ بس اس کے پاس زیادہ پیسے تھے, یہ تو اپنے پیسے برباد کرنے کے چکر میں ہم برباد نہیں کریں گے. میرے باتوں میں بھی آپ کو نہیں آنا چاہیے, کسی اور کے باتوں میں بھی نہیں آنا چاہیے. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب بچ جائے. ہمارے پیسے تو یہ ابھی انشاءاللہ جو لیے ہوئے ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے واپس مل ہی جائیں گے, لیکن باقی کسی ویب سائٹ کو تو ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے. تو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں, مشن چلا رہے ہیں, یعنی آن لائن لٹیروں کے خلاف جنگ جاوید خان کے سنگ, آپ اس کا حصہ بنیے, اور کم از کم 100 آدمی تک اپنا پیغام پہنچا دیے. اگر 100 تک نہیں ہے تو کم از کم 10 تک, اگر 10 تک نہیں ہے تو کم از کم ایک آدمی کو تو بچانے کی کوشش کر لیجیے. اگر آپ ایک آدمی کو بھی بچا لیں گے تو آپ نے بڑا کام کر دیا, کیونکہ اگر 1000 آدمی کام کریں گے اور ہر آدمی ایک آدمی بچے گا تو وہ سمجھو کہ ہم نے 1000 آدمی بچا لیا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا اس سے کیا لینا دینا. نہیں, یہ آپ کا بھائی ہے, آپ کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کل ہم کو کوئی بتا چکا ہوتا کہ ان چیزوں سے دور رہو, تو آج ہم ٹینشن نہ کرتے, نہ لیتے. لیکن اب ہم سب کچھ یعنی بھول چکے ہیں اور صرف انہی کے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹینشن ہے, پریشانی ہے, اور لوگوں نے خودکشیاں کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے اور ٹائم پہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں کہ اس سے دور رہو. تو اس لیے ابھی ہم نے دوسرے لوگوں کو ٹائم پہ بتانا ہے. بہت شکریہ, اللہ آپ سب کو خوش رکھے, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جاوید خان فرام بنو.